السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو اور سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس و لاچار نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ایک سلسلہ چلایا۔ نبیوں کا یہ سلسلہ چلانا اللہ رب العالمین کا وہ یوں ہی نہیں تھا کہ جیسے ہم آئے دنیا کے اندر آئے، چند روزہ زندگی بسر کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ ہمارا مقصد نہیں، مقصد حیات ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ نبیوں کو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو دے کر کے بھیجا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، قرآن اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریے تو آپ کو ایک بات جو روز و روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر آئے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، اور لوگوں کو وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے ساری محنتیں اور مشقتیں کی۔ چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہو، قوم لوط ہو، قوم ہود ہو، قوم شعیب ہو، یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا چلتا آیا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ تاجدار مدینہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز نوازا تھا، اس کے باوجود اس تاجدار مدینہ نے اپنا وہ مشن جاری رکھا۔ فتح مکہ کے ان وادیوں سے جب اہل مکہ نے ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے تو وہ اپنے مکہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جاتے جاتے مکہ سے کہا تھا کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ قوم مجھے یہاں صحیح سے عبادت کرنے نہیں دیتی ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ قوم مجھے عبادت کرنے کا حق نہیں دیتی ہے، مجھ پر ظلم اور زیادتی کرتی ہے، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان پر یہ ظلم کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ اختیار کیا۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ فرائض جو لوگوں کے درمیان جو لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بتلایا تھا، وہ ساری چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور سمجھایا۔ جب وہ لوگ اس چیز کو ماننے لگے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی داستان ہے کہ کس طریقے سے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان ساری چیزوں کا پروانہ سنایا۔ تو سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی مشن لے کر کے آئے تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر قرآن میں کئی ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ ساری آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے زبانی جو چیزیں ارشاد کروائی تھی وہ صرف نبیوں تک محدود نہیں تھی، وہ ساری امت کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے قرآن نے دوسری ایک جگہ اور ارشاد فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ آپ کل قیامت کے دن حجت پیش کرو گے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہر ایک فرد کا یہ دعویٰ ہے مجھے نہیں معلوم۔ علماء جانے، حافظ جی جانے، امام صاحب جانے، ارے جو مدرسوں کے اندر رات گزارے ہیں وہ جانے، ہم کیا جانے؟ نہیں مسلمانوں، یہ کہہ دینے سے آپ بری ذمہ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تم یہ کہو گے نا کہ ہم غافل تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے عالم ارواح کے اندر عہد و میثاق لے لیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ سے؟ جو اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے روح پھونکی، اللہ رب العالمین نے روح پھونکنے کے بعد ابلیس کو کہا سجدہ کر، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب ساری امت کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، بنا لیا، جب ان میں
روح پھونکنے کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے روح پھونکی، ان کو زبان دیا، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی، ہم نے تمہیں ایک ہونٹ دیے، اور اس ہونٹ کے درمیان ایک چیز دی، ایک زبان، ایک ایسا گوشت کا لتڑا جسے زبان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے آپ کو زبان دی، تو زبان دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ سے کیا کہلوایا تھا؟ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، آپ نے کہا تھا، جب اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کہا ہاں قالوا ربکم، تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارا رب تو ہے۔ اللہ کو جب تم نے یہ بات کہہ دی، اور اللہ رب العالمین نے پھر لمبا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے پوچھا دنیا میں جانے کے بعد کیا کرو گے؟ کہا ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا آپ جو شاعر اللہ رب العالمین نے امت پہ فرض کیے ہیں ان ساری چیزوں پر آپ ثابت قدم ہیں؟ نہیں مسلمانوں، یہی اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر بہت سے نبیوں اور بہت سے لوگوں کا ذکر کیا وہاں پر آپ کو بھی ذکر کیا، یعنی کہ ہر نبی نے جو جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ان سب نے ایک ہی چیز کی دعوت دی تھی، اور وہ تھی توحید کی دعوت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تمہارے پاس، بے شک اگر اللہ رب العالمین تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس کی امانت کو، اس کا حق ادا کیا جائے۔ اب یہ حق کیسا ہے؟ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں امانت دی ہے، ہمیں آج علم دیا، ہمیں آج پیسہ دیا، آج ہمیں طاقت دی، یہ اللہ کی ایک دی ہوئی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک حق ہے جس حق کا ادا کرنا فرض ہے۔ مگر افسوس ہم اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور یوں ہی چلے جاتے ہیں جیسے ہمارا روز کا معمول ہے، مگر کیا اپنے زندگی میں سوچا اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار و بے بس و لاچار نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا جو سلسلہ چلایا، علماء کا جو سلسلہ چلایا، وہ اسی لیے چلایا تاکہ آپ آگاہ ہو جاؤ کل قیامت کے دن آپ کو ہر چیز کا بدلہ دینا ہے، آپ ہر چیز کے آپ کے اوپر جو حق نافذ ہے ان چیزوں کا آپ کو بدلہ دینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز کا علم ہے، لوگوں تک پہنچانا آپ کا حق ہے، تو جس طریقے سے آپ کے پاس ایک چیز کا علم ہونا، لوگوں تک پہنچانا وہ حق ہے، تو جیسے آپ سن لیتے ہیں ایک کان سے آپ سن کر کے دوسرے کان سے نکال دینا یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی وجہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت فتح مکہ کے بعد کی ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے خانہ کعبہ کی چابی لے لی۔ حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لے لی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی دینے سے ہچکچائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چوں چراں چابی نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ لمبا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لینے کے بعد وہاں پر یہ فرمایا کون کس چیز کا حقدار ہوگا، کس کے اوپر کیا چیزیں فرض کی جاتی ہیں، کون کیا کام کرے گا، کون کیا کام کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی ایک نے کہا چابی مجھے دے دی جائے، میں لوگوں کو زمزم کا پانی پلاؤں گا، لوگوں کو یہ خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی میرے ذمہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ امانت تھی، یہ حق تھا۔ یہ کس کا حق تھا؟ زمانے جاہلیت سے لے کر کے عثمان بن طلحہ تک، یعنی زمانے جاہلیت سے لے کر کے عثمان بن طلحہ کی زندگی تک یہ چابی انہی کے گھر اور خاندان میں رہی ہے، تو یہ چابی انہی کا حق ہے۔ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ طریقہ ہے امانت داری کا۔ مسلمانوں ذرا اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کی گواہی دے دو، کیا آج آپ نے ایسا کوئی حق ادا کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی چیز رکھی جائے آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس رکھی بھی نہ جائے ظلمن جبرن اس چیز کو ہتھیا لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث بیان کرتے امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کرے. کیا کرے؟ عزت کرے. اگر اس نے اس کے ساتھ بے عزتی کی ہے, کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے, کسی رشتہ دار کے ساتھ بدزبانی کی ہے, ایسے ہی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون بدلہ دے گا؟ دوسری حدیثوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی نیم برہنہ ہوگا, جسم پر کوئی چیز نہ ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے جسم پہ کوئی چیز نہ ہوگی, پیر میں چپل تک نہ ہوگا, ہم کیسے بدلہ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کل قیامت کے دن تمہیں بدلہ دینا ہے. وہ بدلہ دینا کیسا ہوگا اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی دوسری حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, دوسری حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہے اگر ایک جنتی جنت میں جانے کا اسے پروانہ سنا دیا جائے گا جا تو جنتی ہے, جا چلے جا جنت میں داخل ہو جا. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہوگا, اگر آپ نے کسی کا حق مال حق کھایا ہوگا, کسی یتیم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی, اپنے رشتہ داروں کو ناحق ستایا ہوگا, آپ اپنی طاقت اور کبر و گھمنڈ کے اندر آ کر کے کسی پہ ظلم کیا ہوگا, وہ چاہے جہنمی ہو یا جنتی ہو آپ سے بدلہ دلایا جائے گا. اور بدلہ دلایا جائے گا, ایک ایک فرد کا بدلہ دلایا جائے گا. حدیث کے اندر ہے اگر آپ نے کسی کو بیچا ایک تماچا رسید کیا ہوگا, اس ایک تماچے کا بدلہ بھی آپ کو دینا ہوگا. تو پتہ چلتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین جنتی ہے, وہ شخص جنتی ہے جب اس کے بدلہ دلانے لگے گا ایسا بدلہ دلائے گا ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اس دن کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا. قرآن کے الفاظ ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس بندے کا حق دلاؤں گا, چاہے وہ جنتی ہو جنتیوں میں سے ہو اس کا حق مانگنے آئے, جہاں جہنمیوں میں سے کوئی لوگ آئے اس کا حق مانگنے, میں سب کا حق دلاؤں گا. پتہ چلا اتنے لوگوں کا حق دلاتے دلاتے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. یہ جنتی تھا, اس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا, تبھی تو یہ جنتی کہلایا. اس کے بعد جب لوگوں کا حساب دینے لگا, کسی کو ایک تماچا مارا تھا, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی, اللہ رب العالمین نے اس کا حق دلانا جب شروع کیا, لوگوں کے حقوق جب دلانے شروع کیے تو اس کے حق اس کے پاس بچا ہی کچھ نہ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو لوگوں کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا ابھی کچھ نہ کچھ حق باقی ہوگا, تب کیا ہوگا؟ کہا ان کے حقوق کو, جو لوگ باقی ہیں ان کے حقوق کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. اب یہاں پر نیکی نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ تو پتہ چلا نیکی کے بجائے ان کی برائیوں کو ان کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا. جن کو اپنے جنتی ہونے پہ گھمنڈ تھا, اب وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں. کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ دوسرے کا حق مارنے کی وجہ سے جا رہے ہیں. دوسروں کا حق کھانے ایسا کھاتے ہیں, ایسا ڈکارتے ہیں, کسی کو خبر نہیں ہونے والی ہے. مسلمانوں ایسا کرنے سے آپ علی اعلان کہہ سکتے ہو, مگر اس خالق اس رازق اور اس مدبر کے یہاں ایسا نہیں چلتا ہے. اس کے یہاں آپ کو ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, قرآن کے الفاظ ہیں, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آج ہم دھندا سیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی ساتھی ہے, ہم دونوں نے, اس کے پاس دماغ ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم کہتے ہیں چلو لوگوں کو ایسا ویسا کر کے اچھی خاصی رقم اکٹھا کر لیتے ہیں. ایسا کرنے والا کل قیامت کے دن آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر کے مال و زر کما لیا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, تم چال چلتے ہو, اللہ تم سے بہتر چال چلنے والا ہے. تمہارے پاس جو دماغ ہے وہ کسی کا عطا کردہ دماغ ہے. تو سوچو جس کے پاس, جس نے تمہیں عقل دی ہے, جس نے تمہیں عقل سلیم دی ہے, وہ کس طریقے سے اس کے پاس جو ساری چیزیں ہوں گی. تو آپ جو چالیں چلتے ہو یہ چالیں آپ کی بیکار پڑ جائیں گی, ساری اس دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جائیں گی. آپ سوچو قرآن نے کہا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ مال یہ اولاد ساری چیزیں فتنہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اولاد پیدا کر دی فتنہ پیدا کر دیا.
نہیں مسلمانوں، ایسا نہیں ہے. ہم اولاد پیدا کرنے کے بعد اسے نیک اور صالح بنائے، یہ ہمارا حق ہے. آج امت کا شیرازہ جو بکھرا ہوا نظر آتا ہے، آج جو دوسرے قومیں ہم پر حاوی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم کتاب اللہ سنت رسول سے دور چلے گئے. آج ہمارا حال کیا؟ ہمارے اس نبی کا حال دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے 3 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں درد ہے، اپنی امت کا درد اپنے سینوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کوئی ایسا انتشار برپا ہو جائے تو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا حل تلاشو. اگر اس کے بعد بھی حل نہیں ملتا ہے تو اپنے اماموں کے پاس جاؤ، ان سے اپنا معاملہ رفع دفع کروا لو. اگر اس کے بعد بھی حل نہیں ملتا ہے تو واپس آؤ. واپس کہاں آنا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واپس اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی طرف آ جاؤ. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ قوانین نافذ کیے، کتاب اللہ سنت رسول کو کبھی اٹھایا؟ افسوس ہے آج قرآن کا حال یہ ہے، شادی بیاہوں کے اندر ایک پیٹی نما باکس میں ہمیں اسے رکھ کر کے لڑکی کی طرف سے دے دیتے ہیں، اور لڑکیاں بھی ماشاءاللہ اسے لے جا کر کے تاکوں کی زینت بنا دیتی ہیں. اس کو پڑھنے والا کون ہے؟ جب ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں. لوگوں نے ایک بہت ہی زور و شور کے ساتھ ایک بات پھیلا دی، قرآن کا سمجھنا علماء اور حافظ جی لوگوں کا کام ہے. تو یہ علماء کہیں سے اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے نہیں آئے، انہوں نے بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھا اور سیکھا اور سمجھا. آپ اگر بیپاری ہیں، آپ نے کوئی دھندا شروع کیا ہے تو اس کو ایسے ایک دن میں آپ نے نہیں سیکھ لیا، آپ نے اس کو سیکھنے کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کی. تو ساری چیزیں آپ نے جو چیز کی وہ اس چیز کے لیے تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات، وہ اسی چیز کے زمرے میں ہے. آپ نے جس چیز کے اندر محنت کی اس چیز کا پھل آپ کو ملتا ہے. آپ نے قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ آپ کا زندگی کا شیوا رہا ہی نہیں. آج ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ صبح فجر کے وقت کھلتی نہیں ہے، تو کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اور آپ مسجدوں میں چلے آتے ہیں، کہتے ہیں جب پوچھا جائے کل کیوں نہیں ہے، آنکھ لگ گئی سو گئے. تو ہر چیز کا ایک روٹین آپ کا ہے، کوئی میٹنگ ہے تو آپ اس میں تاخیر نہیں کرتے ہیں. مگر انہی چیزوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہی چیزوں کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے. آج اس مال کے اوپر کچھ حقوق ہیں. اللہ رب العالمین نے مال کے اوپر بھی حق رکھا ہے. وہ حق کیا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک دن تھا آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ قلاش تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے. آج آپ کے پاس مال آ گیا، آپ مال آنے کے بعد کہہ دو ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کو تو یاد کرتے ہیں نہیں. مسلمانوں، اس مال کے اوپر اللہ رب العالمین نے کچھ حق رکھا ہے. یتیموں کا حق ہے، مساجد و مدارس کا حق ہے، مکاتب کا حق ہے، غریب اور آپ کا پڑوسی جو ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اللہ رب العالمین نے پوری ایک آیت نازل کر دی اسی چیزوں کے لیے کہ آپ کا جو حق ہے وہ ان لوگوں کو اس میں حق میں سے دے دیا جائے. اللہ رب العالمین، یہ تو رہی ایک بات. اگر اللہ رب العالمین نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ کا وہ جو سب سے پسندیدہ مال ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کا باغ ہے نا، میں آج آپ کے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے اندر پہلے آپ کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق ہے، اس کے بعد پہلے ان کو افضل رکھو. مگر افسوس آج ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی سب سے بڑا دشمن ہمارا ہی ہوتا ہے. ہمارے تعلقات سب سے زیادہ بکھرے ہوئے ہیں. دوسری قومیں ایسی ہیں جن کے تعلقات نہیں بکھرے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ آج جو کوئی قوم برباد ہے اس کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے ہیں.
ایک لڑکا ہو اس کی شادی ہو جائے، ایک لڑکا ہو، یہ ایسا نہیں کہ دونوں ایک طرف سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ایک مرد کے اوپر عورت کے حقوق ہیں، ایک عورت کا ایک مرد کے اوپر حق ہے، تو جس طریقے سے ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو ایسے ہی زندگی کا ہر چیز ایک دوسرے کے اوپر آتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک کہاوت بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ساس بہو کا جھگڑے بہت چلتے ہیں۔ آپ بتائیے تو ذرا صحیح، وہی ساس کبھی بہو بنتی ہے، جب وہی ساس کبھی بہو تھی تو اس دن وہ رونا رو رہی تھی، آج وہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ رونا روتی ہے۔ تو دنیا کا یہ معیار چلتا چلا آ رہا ہے، کبھی کسی نے اصلاح کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج وہ عورت جو اپنی بہو کو دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے، اگر اسی کی بیٹی کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوں تو کہتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں اچھے نہیں ملے۔ تو مسلمانوں، رشتہ دار کا اچھا نہ ہونا یہ کس بات نے طے کیا؟ آپ کی بیٹی پہ جب ظلم ہوا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، تو آپ جس بہو کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، اس کا جو حق آپ تلف کر رہے ہیں، تو بتائیے جس طریقے سے آپ نے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائی تو تیسرا آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک دستور بن چکا ہے، ہم دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کر چکے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لڑائی اور اس جھگڑے کا حل کبھی آپ نے تلاشا؟ اس لڑائی اور اس جھگڑے کا حل آپ نے کبھی کتاب اللہ سنت رسول میں آ کے دیکھا؟ اس لڑائی اور اس جھگڑے کا حل کبھی اماموں اور درویشوں کے پاس گئے؟ نہیں مسلمانوں، آپ کبھی نہیں گئے، کیونکہ آپ اپنی چیزوں کا حل اپنے سے تلاشنے لگے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو کتاب دی، وہ کتاب جس کے اندر کوئی چیز کی کمی بیشی نہیں تھی، مگر افسوس ایسی ایک معجزانہ کتاب آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ نے اس کتاب کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کبھی نہیں سوچی، اور جن لوگوں نے نافذ نہیں کی ان لوگوں کا حال بھی بہت برا ہوا۔ آپ پڑھیے ہر جمعہ کے اندر ایک مقرر کھڑے ہو کر کے آپ کو تقریر کرتے ہوئے سورہ قاف کی آیت پر پڑھتا ہے۔ سورہ قاف کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت شعیب کا، حضرت صالح کا، ایسے تمام انبیاء کرام کے قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ ان کی قومیں جب نافرمان ہو گئی، اللہ رب العالمین نے نست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہود کی قوم کو صرف حق پر قائم نہیں تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا۔ حضرت شعیب کی قوم کو دیکھو، حضرت شعیب نے انہیں منع کیا تھا اونٹ کے ساتھ معاملہ نہ کرے، مگر انہوں نے اونٹ پر بھی ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم شعیب اور قوم صالح کو بھی برباد کر دیا، قوم ثمود کو بھی برباد کر دیا۔ قوم ہود کو بہت گھمنڈ تھا، طاقت اور قوت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ سب سے زیادہ طاقت و قوت ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نست و نابود کر دیا۔ آج ہمارے پاس جوانی ہے، ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، مگر کبھی آپ نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے؟ نہیں مسلمانوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جیسے کہاوت ہے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، تو جو چیز آپ کرو گے وہی چیز کا پھل آپ کو ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہے آم کے درخت پہ املی کا خواب دیکھنے والا زندگی گنوا دے، آم کے پیڑ پہ املی دیکھنے والا، املی کا پھل تلاش کرنے والا زندگی گنوا دے اپنی، کبھی اس کو املی ملنے والی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے آم کے درخت پہ املی نہیں ہونے والی ہے، تو اسی طریقے سے آپ کے دل میں یہ بات، آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کتاب اللہ اور سنت رسول کے علاوہ جو ہم زندگی بنا رکھے ہیں وہ ساری زندگی بیکار و بے بس و لاچار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایک چھوٹی سی آیت ارشاد فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس چیز نے اس چیز پہ آمادہ کیا تھا۔ آج ہمارا حال، ہمارا معاشرہ اس بات پہ آمادہ ہو چکا ہے، بچی کی شادی ہو جائے، لڑکے کے بجائے لڑکی ہو جائے، ایک کے بعد دوسری بچی کی ولادت ہو تو بھی بچی، تیسری ہو تو بچی، اسے لوگ منحوس گرداننے لگتے ہیں۔
کیا وہ بچیاں جس سے آپ نے سکون حاصل کیا، جس سے آپ نے اپنی شہوتوں کو پورا کیا، وہ آپ کے لیے کافی نہیں تھی؟ وہ بھی تو کسی کی بچی تھی، وہ بھی تو کسی کی بچی تھی۔ آج وہی قوم جیسے زمانے جاہلیت میں بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج امت مسلمہ کے اندر بھی وہ برائی آنے لگی ہے، اور اس طریقے سے آتی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی اس طریقے سے گناہ میں داخل ہوتا ہے کہ اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے شرک کرتے 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 اللہ رب العالمین اس کو اپنے مخلص بندوں میں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ایسی باتیں نہ کہو، تقوی اختیار کرو، اور جب زبان کھولو نا تو قول سدید یصلح لکم اعمالکم، وہ تم اچھی بات کرو گے نا تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اللہ رب العالمین۔ ظاہر سی بات ہے نیکی کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ پہ گناہ نہیں لکھے گا، نیکی ہی لکھے گا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ نیکیوں پر ہوتا ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کو جنت نہیں دلائے گا، آپ کے پاس چند ٹکے ہیں، شداد کے پاس تو خزانہ تھا۔ پیسے پہ گھمنڈ کرنے والوں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں، ہم گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، یہ پیسہ آج آیا ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ افسوس کہ آج ہم بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کیا ان عمارتوں پہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ جو عمارتیں آپ عالی شان بنا رہے ہیں اس میں آپ رہتے نہیں ہیں، کیا اس پہ سوال نہیں ہوگا؟ آپ کے اوپر اتنی چیزیں فرض ہیں جو چیزیں آپ کے استعمال کے لائق ہیں، اس سے زائد ہے تو اس پہ آپ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ مانگی ہے۔ آج لوگوں کا ایک فیشن بن چکا ہے کہ زکوٰۃ کا جب صاحب نصاب ہو جاتے ہیں نا اس سے پہلے تھوڑا سا سامان بیچ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر سال تو گزرا نہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو مسلمانوں یہ آپ جو چالیں اور تدبیریں اختیار کر رہے ہیں نا اللہ رب العالمین اس پہ آپ کی ایک اچھی خاصی گرفت کرے گا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی لے کر کے صف سیدھی کرا رہے تھے۔ واقعہ اس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، لوگوں سے کہا میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اپنی غلطی اقرار کر لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی وہی کہا، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جانا کوئی بہت بھاری بھرکم وہ بات نہیں ہے۔ کہا کہ اگر میں نے کسی کو ناحق کبھی غلطی سے کسی بھی طریقے سے میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے، قیامت کے دن میں نہیں دے پاؤں گا۔ جس طریقے سے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا اگر میری اے بیٹی فاطمہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہ آؤں گا، یہی بات مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے کہی اور کہا میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ کرام خاموش تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ہے، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی اور کہا اے عکاشہ تیری گردن مار دوں گا، تو اللہ کے رسول اس تاجدار مدینہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تجھے جتنے کوڑے مارنے جتنا بھی تیرے اوپر ہے سب چیز مجھ سے لے لے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر انہیں کچھ نہ کہو، میں نے ان کو سزا دی ہے، میں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور ایک چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے۔ حضرت عکاشہ اس وقت سارے صحابہ کرام کا وہ عالم تھا، سب کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حضرت عکاشہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے تھے اور وہ بدلہ کس سے تھا؟ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدلہ لے رہے تھے تاجدار مدینہ سے تھا۔ تاجدار مدینہ سید المرسلین خاتم النبیین تھے۔ اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हो जाते हैं। हज़रत उकाशा कहते हैं ऐसा नहीं, उस दिन मैं बरहना था, मेरे जिस्म पर कपड़े ना था, मेरे बदन पर कपड़ा नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतरवाए दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल अपने तैबंद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता उतार देते हैं। हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला बदला लेने वाले खड़े हैं, हज़रत उकाशा डंडी लेकर के खड़े हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था, आप पीछे घूम जाइए, पीठ हमारे हवाले करिए, क्योंकि आपने पीठ पर हमारे डंडी से कोचा लगाया था। हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला का ये फरमान सुनते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट जाते हैं। हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला जितने लोग थे सब एकदम आग बगोला हो चुके थे, हज़रत उकाशा को मारने पे आमादा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, इसलिए सब खामोशी के साथ खड़े थे। हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ उनकी तरफ है, उससे चिमट गए और उससे बोसा लेने लगे। तो उसके बाद सहाबा किराम ने देखा कि किस तरीके से हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला ने ये तरीके से अपना बदला पूरा किया। मुसलमानों, जब सोचो अल्लाह का वो हबीब जिसने हमें ये दर्स दिया है कि लोगों को कभी तकलीफ ना पहुंचाओ, कभी किसी को ईदा ना दो, उस नबी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला को एक डंडी, छोटी सी डंडी से हल्का सा कुछ होकर लगाने, डंडी से जिस्म पे लग जाने का बदला हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु ताला को दे दिया। तो जरा सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरीके का बदला दे दिया है तो सोचो आप कितने लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करते हैं। क्या आपका हिसाब किताब नहीं होगा? आपका भी हिसाब किताब होगा। तो मुसलमानों, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की तरफ हमें हुक्म दिया है उन चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए और जिन चीज़ों से रोका है उस चीज़ों से बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन तरीक़ों से हमारे पास खैर रखा है वो खैर हमारे लिए बेहतर है, और जिन तरीक़ों से, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो मुसलमानों, आज आप इतने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक अक़ल दी है और अक़ल सलीम है, आप समझते हैं, बूझते भी हैं, तो आपको इतनी बात क्यों समझ में नहीं आती, दूसरे कौम की मुशाबहत क्यों इख्तियार करते हैं? तो ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया में रखे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पे रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह यामुर